نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول خفت حقت محبتي للذين يتزاوروا من أجلي وحقت محبتي للذين يناصرون من أجلي. یہ مسند احمد اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے لیے کسی سے محبت کرے وہ یہ سمجھ لے کہ میں نے اس سے محبت کی ہے، اور جو شخص میری محبت ان لوگوں پر ثابت ہو چکی ہے جو میرے لیے کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اس احادیث کے اندر، حدیث قدسی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں پر میری محبت واضح ہو چکی ہے اور ان لوگوں پر میری محبت کا یقین جانے کی ہو چکی ہے. کون لوگ؟ جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتے ہیں اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، حسد اور بغض کے لیے نہیں کہ ہم سب سے امیر آدمی کہ ہم مدد نہیں کریں گے تو کرے گا کون. اور فرمایا کہ پہلی جو قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، احادیثیں پڑھی کہ جس کے اندر معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے ہی ہمیں محبت کرنی چاہیے اور اللہ کے لیے ہمیں کسی سے دشمنی اور بغض رکھنا چاہیے. اسلامی کے اس اخوت کے کچھ آداب ہیں محبت کرنے کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی سے محبت کرو، یارانہ بناؤ، دوست بناؤ، تو اس کے اندر یہ دیکھو کہ اچھائی ہے یا برائی. اگر اچھائی ہے تو یارانہ بنائیں، نہیں ہے تو اگر برائی ہے تو آپ اس کے برائیوں میں ملوث بھی ہو سکتے ہیں. اس کے اندر کچھ آداب ہیں جن کے 4 آداب بتائے گئے ہیں کہ وہ شخص جس سے آپ دوستی رکھیں وہ عقل مند ہو، سمجھدار ہو. اگر وہ عقل مند نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، تو اس کی دوستی کا کوئی ایسا کام آپ کو بتائے گا کہ وہ آپ کو نقصان کے اندر ڈال سکتا ہے. اور دوسرا کہ اچھے اخلاق و عادات کا مالک ہو، بیڑی سگریٹ نہ پیتا ہو، گٹکا نہ کھاتا ہو، اس طریقے سے گالی نہ دیتا ہو، ایک دوسرے غیبت چغلی نہ کرتا ہو، اچھے عادات و اخلاق کا مالک ہو. اگر وہ اچھے عادات و اخلاق کا مالک نہیں ہے، آپ کے دوست بن گئے تو آپ کی کسی کے سامنے جو آپ دوستی بنائیں، آپ کے راز اس کو معلوم ہے، اس کے راز آپ کو معلوم ہے، اچھے اخلاق نہیں ہے تو آپ کے رازوں کا فاش کر سکتا ہے اور اس کو غصہ بھی آ سکتا ہے اور غصے کی وجہ سے تمہاری دوستی اور زیادہ دشمنی میں بدل سکتی ہے. اور فرمایا تیسرا ہے کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو. آپ مثال کے طور پر بتائیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو پیدا کیا کہ نہیں کیا، اسی کا ہمیں احسان مند ہونا چاہیے نا. سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے. اور جب محبت ہوتی ہے تو اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، ہوتا نا کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، جو وہ بات کہتا ہے وہ اسی کو مان لیتے ہیں، چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو. اور اگر نہیں مانتے تو کہہ دیتے ہیں تم پیاری کہاں کرتے ہو، محبت کہاں کرتے ہو. تو اگر کوئی پرہیزگار نہیں ہے، تقویدار نہیں ہے، متقی نہیں ہے، جو اپنے رب کا نہ ہوا، جو اپنے پروردگار کا نہ ہوا، وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا نماز پڑھو وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا، وہ تمہاری بات کیا مانے گا؟ تو جو متقی پرہیزگار نہیں ہے اس سے دوستی نہ کی جائے. اور چوتھا ہے وہ کتاب و سنت کا عامل ہو، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو، قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا ہو.
ایسا نہیں ہو کہ بات بات میں خرافات، بات بات میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والا، اور جو نئی نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں دین کے اندر وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ صاف اعلان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث سے بات جو ہٹ کر ہے اس کو ہم بتائیں، اس کو دین کا حصہ بنائیں، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہی کیا ہے؟ جہنم لے جانے والی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر آپ کی ایسے سے محبت ہو گئی جو ہر بات میں غلو کر رہا ہو، ہر بات میں جو ہے بدعتوں کو ملوث کر رہا ہو، تو ایک نہ ایک دن کیا ہوگا کہ آپ ان کے بدعتوں کے اندر شامل ہونا شروع ہو جاؤ گے، جس کے گنہگار آپ بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوگا۔ ایک مخلص آدمی نے، نیک صالح بزرگ نے اپنے بیٹے سے یہ وصیت کی، اے میرے بیٹے اگر تو کسی سے دوستی کرے نا، اگر تم کسی سے دوستی کرو تو ایسے سے دوستی کرنا جو تم اس کی خدمت کرو تو وہ تمہارا محافظ بن جائے، تمہارا حفاظت کرنے والا بن جائے، اور ایسے سے دوستی رکھنا تیرے لیے زینت ہو، کوئی مشکل آ جائے تو وہ تیرا بوجھ ہلکا کرنے والا ہو، اور ایسے سے دوستی رکھنا جب تو اس کی طرف ہاتھ بڑھائے تو وہ بھی ہاتھ بڑھائے۔ مطلب ہاتھ بڑھانے کا مطلب ہے آپ اس کی جو ہے خدمت کریں، وہ آپ کی خدمت کرے گا، ہے نا؟ اور آپ ایسے دوستی کریے گا کہ اگر آپ برائی کریں تو برائی سے روکنے والا ہو، برائی کو برائی سمجھنے والا ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ برائی کر رہے ہیں، آپ کی برائی میں شامل ہو رہے ہیں، آپ کو بتا ہی نہیں رہے کہ برائی کیا ہے۔ ایسے دوستی رکھو جو برائی کرو تو برائی سے روکنے والا ہو۔ یہ کچھ آداب ہیں دوستی رکھنے کے۔ آج ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں نوجوانوں کے، کہ ایک دوست میں دوستی ہو جانا، لڑکے لڑکوں میں، یاد رکھنا لڑکیوں کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، وہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا آنکھوں کا بھی ہے، زنا دل کا بھی ہے، زنا پیر کا بھی ہے، زنا زبان کا بھی ہے، ہر چیز کا زنا ہے۔ اور زنا آنکھوں کا کیا ہے؟ دیکھنا، زبان کا کیا ہے؟ بولنا، ہاتھ کا کیا ہے؟ چھونا، پیر کا کیا ہے؟ چلنا، دل کا کیا ہے؟ دل کے اندر برے خیالات لانا، یہ بھی کیا ہے؟ زنا ہے۔ ہاں لڑکے لڑکوں میں دوستی ہو سکتی ہے، یارانہ ہو سکتا ہے، تو اگر یارانہ کرنا ہے تو یہ چیزیں دیکھنی ہے۔ اب اس کے اندر بھی کچھ اصول ہے۔ اگر دوستی ہو جائے آپ کی تو آپ کے راز اس کو معلوم، اس کے راز آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ کسی کو اس کے راز کو نہ بتائیں۔ اگر بتاتے ہیں وہ بہتان ہے، اور بہتان کا گناہ کیا ہے؟ ہم نے ایک حدیث میں بتلایا کہ درس کے اندر بہتان جہنم میں لے جانے والا، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اور اگر راستے میں جا رہا ہے، یہ دوستی کچھ اصول ہوتے ہیں، راستے میں جا رہا ہے، ہم دوست ہیں دونوں، اور اس میں کیا ہے؟ مجھے چھوڑ کے جا رہا، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، وہ بدگمانی کرنا، بدگمانی کرنا، کام سے جا رہا ہے لیکن کل میں نے کھلایا تھا، آج یہ مجھے کھلانے نہیں جا رہا، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے بائک پہ لے کے، یہ کیا؟ بدگمانی۔ اور بدگمانی کیا ہے؟ حرام ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں نظر دیکھنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی ہمیں غلطیوں کو معاف بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی برائی کی طرف بلا رہا ہے تو برائی سے آپ اس کو بھی روکیے اور خود بھی روکیے، اور ایسے سے آپ دوستی رکھیں جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، عقل مند ہو، ہوشیار ہو، دین کا جو ہے پابند ہو، قرآن و حدیث کی طرف اس کا رجحان ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بدعتوں کی، خرافات، ہر چیز میں جو ہے اپنی اپنی چلا رہا ہے، قرآن و حدیث کی نہیں مان رہا ہے، اللہ کی نہیں مان رہا ہے۔ جو اللہ کی نہیں مانتا وہ کس کی ماننے والا ہے؟ جو اللہ کی عزت نہیں کر تمہاری کیا عزت کرے گا؟ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت کے کچھ قوانین ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو اسلامی اخوت کے جو حقوق ہیں انہیں ہمیں پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔